ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے جن کو توفیق بخشی اور جن کے نصیب میں لکھا ہوا تھا پوری دنیا میں سے لوگ جن کا رب العالمین کے ہاں چناؤ ہوا وہ حج کے لیے نکل گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ آپ اور ہم بھی حج کے لیے قبول ہو جائے. اسلام کے بنیادی ارکان اور عبادات میں سے ایک اہم عبادت حج بیت اللہ ہے. عربی میں حج کا لفظی معنی ہے کسی جگہ کا قصد و ارادہ کرنا، اور شریعت میں اس کا مطلب ہے تعظیم اور حب شرعی کی نیت سے بیت اللہ کا قصد کرنا، ارادہ کرنا اور وہاں جا کر چند مخصوص افعال کو ادا کرنا.
حج ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل آیا تو پتا چلا کہ اگر کوئی مجنون دیوانہ ہے تو اس پر حج نہیں۔ اسی طریقے سے آگے آیا کہ بھائی بالغ ہو تو نابالغ پر حج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ صرف عاقل ہونا اور بالغ ہونا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صاحب استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنا ہو مال پیسہ پانی وغیرہ کہ جتنا وہ سفر پر لے کر جا رہا ہے اتنا پھر پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے بھی رکھ کر جائے۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب استطاعت ہو۔ کوئی اگر غریب ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر بھائی حج نہیں۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ حج کا سفر خرچ وہاں قیام اور طعام یعنی رہنا سہنا کھانا پینا ان چیزوں کا خرچ اور ضروری اخراجات کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ جانے اور آنے تک کے دوران جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا بھی خرچ دے کر جا سکتا ہو۔ اور عورت کے لیے ایک اضافی شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ حج کے سفر پر جانے والا کوئی محرم بھی موجود ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، نواسا ہو، بھانجا ہو، بھتیجا ہو، بھائی ہو، ٹھیک ہے، ماں ہو، شوہر ہو، نہیں، یہ جو جن سے شرعی پردہ نہیں ہے یہ اس کے ساتھ حج کرا۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان اور عبادات میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت کسی کے سامنے جھکتے عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلا جو بنیادی رکن ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے صرف رسول نہیں، صرف رسول نہیں، آخری رسول ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان 2 چیزوں کی یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کی گواہی دینا، اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور رسالت کی گواہی۔ اچھا اس کے بعد دوسرا ہے کہ نماز قائم کرنا جس میں ہم سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی سستی کرتے ہیں اندازہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کہا نہیں کوئی صاحب پریشانی نہیں آتی، مصیبت ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے۔ بھائی اولاد میں نافرمان بردار بنے گی، تو خدا کا نافرمان بنا ہوا ہے، پھر خود تو اللہ کا فرمان بردار ہو جائے، پھر دیکھ اولاد تیری فرمان بردار ہوگی یا نہیں ہوتی؟ اولاد آتی ہے، ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ کے ناراض ہونے کا تمہیں ہے، اللہ کے ناراض ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں ماں باپ اگر اولاد سے ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہوتا ہے،
بھائی راضی کرو، اللہ کو بھی راضی کرو، ماں باپ کو بھی راضی کرو. ٹھیک ہے. تو بھائی کیا پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا، جتنے بھی نماز کے سنن ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، فرائض ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر نماز کا پڑھنا. کبوتر کی طرح بھوکے نہیں مارنا. ٹھیک ہے نا. آج کل تو فیشن بنا ہوا ہے 2 منٹ نماز میں دیر ہو جائے تو یا مولوی صاحب نماز دیر سے ختم کرتے ہیں، اور اگر 2 منٹ جلدی ہو جائے تو کہتے ہیں یار مولوی صاحب بڑی جلدی نماز پڑھاتا ہے، رکوع سے جلدی ہو جاتا ہے، ہمارے رکوع کی تسبیح پوری نہیں ہوتی، مولوی صاحب کھڑا ہو جاتا ہے. سجدے کی تسبیح پوری نہیں ہوتی، مولوی صاحب کھڑا ہو جاتا ہے. ہمارا تشہد پورا نہیں ہوتا، دعا پوری نہیں ہوتی، مولوی صاحب سلام پھیر دیتا ہے. اب بیچارہ مولوی صاحب جائے تو دیر کرے تب بھی مصیبت، جلدی کرے تب بھی مصیبت. بیچ میں بیچارہ مولوی پسرا ہوتا ہے. نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، یعنی آدمی نے نیت باندھی، کھڑا ہے قیام میں، نظر کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ. افسوس کی بات ہے. رمضان سردیوں میں تھا، ٹھیک ہے، تو رمضان تو بڑا زبردست تھا. بھائی رمضان تو زبردست ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ رمضان سردیوں میں آئے تو روزے رکھو، گرمیوں میں آئے تو نہ رکھو. وہ اللہ نے بتایا کہ بھائی ایک آدمی ایسا بیمار ہے، اس کو اجازت اس قدر بیمار ہے کہ اس کو صحیح کسی مستند ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ بھائی تم روزہ نہ رکھو، اور اگر بات احتیاط ہو جاتی ہے تو اس کی قضا کرے، نہیں ہوتی تو اس کا فدیہ ادا کرے. ٹھیک ہے. یہاں تو ماشاءاللہ جو صحت مند ہے وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بیمار ہیں، 10 سوٹے سگریٹ کے لگا لیتا ہے، 10-15 پوری مین پوری اور ماما اور بھٹا یہ کھا جاتا ہے، تب صحت کا خیال نہیں ہوتا. مضر صحت چیزیں استعمال کرتا
ٹھیک ہے. آگے فرمایا پانچواں ہے حج بیت اللہ. 5 بنیادی ارکان تھے. اللہ کی وحدانیت کی گواہی، حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، زکات دینا، رمضان کا روزہ، اور 5واں ہے حج بیت اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اور عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا فرض. کہا گیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج. پھر کیا ہے؟ مقبول حج ہے. تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حج نصیب کرے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی توفیق دے، ایسا ذریعہ بن جائے کہ ہم بھی وہاں پر حاضری دیں. اگر ارادہ پختہ ہو نا تو سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. حج کا ایک اہم رکن بیت اللہ کی زیارت اور اس کا طواف کرنا ہے. بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے. قبلہ ہے ہمارا. ہم جس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا قبلہ ہے اور وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے انوارات اور تجلیات کا مرکز ہے. اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات سارا کا سارا بیت اللہ پر نازل ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کے کئی فضائل اور کیا ہے کہ خصائص کو بیان فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ٹھیک ہے کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے، وہ مکہ میں ہے اور وہ برکت والا ہے. اور جہاں کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رہنما ہے. اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے، مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہے. کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے جہاں پر چیونٹی کا مارنا بھی منع ہے. ایسا امن والا ہے کہ اگر کوئی مقتول کا بیٹا اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لیتا تھا وہ نظریں نیچے کر لیتا تھا کہ یہاں پر نہیں. کیوں؟ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر بدلہ نہیں لیتا. اتنا امن والا ہے. تو کیا اس میں امن والا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے. یعنی صاحب سفر میں پہلے بتا دیا. اور جو کوئی انکار کرے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بھیجا.
دانت بھی نہیں ہوتے, اپنے دانت توڑوا دے. ایسے عجیب قسم کے. پھر ہمارے نوجوان بیچارے ان کی باتوں میں آ کر کہتے ہیں یار یہ تو بات تو بڑی اچھی کر رہا ہے, بات تو بڑی پیاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے ان لوگوں سے بچنا چاہیے. میرے محترم دوستو فرمائے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. نمبر 1 یہ کہ بیت اللہ دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سے پہلی عبادت گاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ اس دھرتی میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد حرام کو تعمیر کیا. پہلے انسان کون تھے؟ بابا آدم, حضرت آدم. تو مسجد حرام کو سب سے پہلے تعمیر کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام دے. آگے جملہ ہے مبارکت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکت. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ میں برکتیں رکھی ہیں. بیت اللہ اللہ کا بابرکت ہونا ظاہری طور پر بھی ہے اور معنوی طور پر. ظاہری برکات میں سے یہ ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس خشک ریگستان ہے. ٹھیک ہے, خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر طرح کے پھل اور سبزیاں موجود ہیں. آپ اللہ لے جائے ہمیں تو آپ دیکھ لینا وہاں پر آپ کو پورا سال ہر قسم کے پھل فروٹ وغیرہ اور سبزیاں آپ کو ملیں. یہ برکت ہے. ٹھیک ہے, یہ برکت ہے. اور کیا ہے کہ ضرورت کی تمام چیزیں ہر وقت وہاں پر موجود ہوتی ہے, جو صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے, عالم اسلام سے آنے والے لاکھوں اربوں سینکڑوں لوگوں کے لیے. ایسا نہیں ہے حج پر جا رہے ہیں اپنے اسی مقام پر اور وہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کو حج و عمرہ کرنے کا
نہیں کروں گا، میں تو کیا ہے کہ یہیں پر سامنے ایک گھر پہ تصویر لگی ہوئی ہے، بیت اللہ کی بھی لگی ہوئی ہے، صفا مروا کی لگی ہوئی ہے، مینا کی لگی ہوئی ہے، مزدلفہ کی لگی ہوئی ہے، بس میں ان کو دیکھ دیکھ کر اپنا حج کروں گا، اس کا حج ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی جو طریقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کے مطابق ہی حج کرنا پڑے گا، اس طریقے کے مطابق ہی جانا۔ کوئی ایسا ہو کہ جناب میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، میں احرام کی چادریں لپیٹ دیتا ہوں، پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں ایئرپورٹ کا چکر لگا کے میں آ جاتا ہوں، جب حج ختم ہو جائے گا میں واپس آ جاؤں گا، تو اس بندے کا حج ہوگا؟ ٹھیک ہے، کیوں کہ حج کی وہ جگہ ہی نہیں ہے، جو جگہ جس چیز کے لیے متعین ہے وہ وہیں پر ہوگی۔ تو کتنے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہاں پر کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ہدایت پا کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین اب وہ تھا نا کہ بھائی کیسے پتا چلے کہ حاجی کا حج قبول ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ جہاں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں نا، کنکریاں، وہاں پر وہ کنکریاں اس کو لگ کر ایک وہاں پر نیچے تھوڑا سا کھڈا بنا ہوا ہے، وہاں پر یہ جمع ہوئی اور حج کے بعد کنکریاں وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی فرشتے آتے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب جن کی چلی گئی ان کا حج ہے، جن کی آپ نے دیکھا ہوگا حرم شریف کے آزان آگے بیت اللہ دکھاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے وہ ایک پیلے کلر کی جالی لگی ہوئی ہے، گنبد نما بنا ہوا ہے، اس میں وہ مقام ابراہیم والا پتھر وہ اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا بیت اللہ امن کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ اور مامون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے اپنا فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جو مکہ میں آیا وہ امن میں، جو فلاں جگہ آیا وہ امن میں، فلاں جگہ آیا امن میں، لیکن گستاخ رسول کو کہتے ہیں بیت اللہ نے بھی امن نہیں دیا، غلاف کعبہ نے بھی امن نہیں دیا۔ ابن خطر یہ بدبخت اتنا حضور علیہ السلام کا خطرناک گستاخ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ توہین کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج بیان کیا کرتا تھا۔ اب حکم ہوا بھائی اسے قتل کرو، صحابہ گئے، مسجد حرام میں تھا، یا رسول اللہ وہ مسجد حرام میں، آپ نے فرمایا اس کو وہیں قتل کیا۔ وہاں سے بھاگا، حتیب کی طرف آیا، کہا یا رسول اللہ حتیب میں، آپ نے فرمایا وہیں اس کو قتل کرو۔ حجر اسود کے پاس ہے، آپ نے فرمایا وہیں قتل کرو۔ یا رسول اللہ غلاف کعبہ میں چپتا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر قتل کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ بھائی
گستاخ رسول کو کعبہ بھی امن نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. کیا فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، بیت اللہ امن کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے. میرے بھائی حج ہے، اللہ رب العالمین توفیق دے ہم بھی جائیں. اگر ہم اللہ سے مانگے اور اس دل کے ساتھ مانگے، اس حساب کے ساتھ مانگے کہ ہماری ساری توجہ اللہ سے مانگنے میں لگی ہوئی ہے، تو میرے محترم اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ یا اسباب بنا دیتے ہیں. شوجاباد بغداد کا علاقہ ہے، وہاں سے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شوجابادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی شاہی مسجد کے امام ہوا کرتے تھے. فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور ان کا ایک نمازی تھا اللہ کی اور اس کی تھی دکان کسائی کی. قاضی صاحب حج پر جا رہے تھے، اس کو پتا چلا کہ بھائی قاضی صاحب حج پر جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ایسے کیسے قاضی صاحب حج پر جا رہے ہیں، میں بھی قاضی صاحب کے ساتھ جاؤں گا. قاضی صاحب نہیں آئے. پتا چلا قاضی صاحب اسٹیشن پر ہیں. قاضی صاحب نے اس کو سمجھایا کہ پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، ٹکٹ ہے، کچھ بھی چل رہا ہے. قاضی نے کہا میں چل رہا ہوں. قاضی صاحب کی بنا دیتے ہیں. آگے حج کی فرضیت، حج کب فرض ہوا، کیسے فرض ہوا، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس کو اگلے جمعے بیان کریں گے. واقعہ الحمدللہ.